اس واقعے ایڈمن اپنے موبائل کو دیکھ نہیں رہا، اس لیے جب اس نے پیغام بھیجا تو اس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر فون کو گھورے رہنے کے بعد پروین نے اسے ایک طرف پھینک دیا اور غسل کرنے چلی گئی۔ شمائل اور حارث ایک ساتھ آئے تھے، ان دونوں کے چہروں پر ایک جیسے افسردہ تاثرات تھے۔ شمائل نے ناخوشی سے کہا، حارث دادا پھر ماما کے لیے لڑکوں کے لیے رشتے لا رہے ہیں۔ حارث اس بات پر اسے تسلی دینے والا تھا کہ شمائل اشک سے بولی، کیا میرے ابو مجھے بہت سے جوانوں سے ملائیں گے؟ حارث وہ سمجھ رہا تھا کہ شمائل اپنے والدین کی جدا ہونے کی وجہ سے فکر کر رہی ہے، مگر ایسا نکلے آئے گا وہ صرف اپنی ماں سے حسد کر رہی ہے۔ وہ واقعی لاچار تھی۔ حارث کے ہونٹوں کے کناروں کھچاؤ آیا اور وہ باتھ روم کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ہاتھ میں رکھا ہوا کتاب رکھ دی اور آہستگی سے دروازے کی طرف چل نکلا۔ مسز اسمتھ، جب میں یہاں آیا تو میرے شوہر نے کہا کہ جب وہ اس وقت زمر کے لیے لڑ رہا تھا تو آپ کو مات نہیں دے سکتا، تو اس بار آپ کی بیٹی کو میرے بیٹے سے کچھ شائستگی دکھانی چاہیے، کم سے کم ایک ملاقات تو کرنے دے اور دیکھے کہ ان کا میل جول کیسا ہوتا ہے۔ جب میلیسا نے بالکل کچھ کہنے سے انکار کر دیا تو کسی نے اپنا ہدف ایان کی طرف موڑ دیا۔ عام طور پر ایان کا بے جان چہرہ اس لمحے غرور اور مسکراہٹ سے بھر گیا تھا۔ ماضی میں ہر کوئی جان بوجھ کر ایان کے سامنے زمر پاشا کا نام لینے سے پرہیز کرتا تھا، کسی نے اس کا نام لینے کی ہمت نہیں کی، تاہم اب اس کا نام سن کر وہ فخر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بے شک ثالث۔ اچانک اسے بہت برا لگا کہ اس کے پاس کوئی بڑا بزرگ نہیں جو اس کے حق میں بول سکے۔ وہ مسز مہدی کی طرف حسرت سے دیکھنے لگا۔ بوڑھی خاتون بہت ہی ناگواری اور شرمندہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اپنی لاٹھی پکڑے کھڑی تھی، جیسے ایان سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر کہیں یہ جانتی ہی نہیں ہوں۔ ثالث نے آنکھیں جھکائیں اور اندر ہی اندر آہ بھری۔ اس کے والد اس وقت صرف 5 سال کے تھے جب وہ اپنی معشوق کے ساتھ گھر چھوڑ گئے تھے۔ اس کی ماں بھی نکل گئی اور واپس نہیں گئی۔ اسے جو پالنے والی تھی وہ اس کی دادی تھی، لہٰذا وہ ان کا بڑا احترام کرتا تھا، اس لیے وہ اپنی دادی کے خلاف داڑ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس کی دادی پروین سے ناخوش رہتی ہیں تو گھریلو جھگڑوں میں مہارت رکھنے والی دادی پروین کے لیے مسلسل پریشانیاں پیدا کرتے رہنے کا ڈر تھا، اس لیے ثالث نے ان کو اسمتھ خاندان پر مصیبت ڈالنے کے لیے اجازت دے دی۔ تاہم وہ ہمیشہ پسپش کا شکار ہوں گی جب تک انہیں پیٹھ دکھائی نہ گئی، وہ یہ معلوم نہ ہوتا کہ پروین کتنی مضبوط اور طاقتور ہے، وہ حقیقتاً قائل نہیں ہوں گی۔ اس طرح جب پروین مستقبل میں مہدی خاندان میں شامل ہوگی، کم سے کم اس کے لیے مشکل پیدا نہیں ہوگی، لہٰذا وہ ان کے تک کو دو سے مدد نہیں لے گا۔ وہ وہاں بس کھڑا رہا اور کچھ نہ کہا۔ اچانک کسی نے اس کی آستین پکڑی اور ثالث نے سر جھکا کر دیکھا کہ حارث اس کی ٹہنیوں کے پاس کھڑا اسے آہستگی سے اس کا بازو کھینچ رہا تھا۔ جب اس نے نظر اٹھائی تو وہ بچہ اپنی نرم اور معصوم آواز میں پوچھ گیا، ابو کیا آپ کو فکر نہیں کہ کوئی ماما کو چھین لے گا؟ ثالث اس نے ابھرتی ہوئی بہو کو دیکھا، تب ہی اسے احساس ہوا کہ آس پاس کے سب لوگ بولنا بند کر حیرانگی سے باپ اور بیٹے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مسز لوبیلا پوری طرح سمجھ نہیں پائی، ابو، ماما، مسٹر مہدی، اس کا کیا مطلب ہے؟ حارث نے پلکیں جھکائیں اور جواب دیا، میری ماما پروین ہے۔ سب نے ایان اور مسز مہدی کی طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھا۔ تبھی مسز مہدی کے ذہن میں کسی چیز نے کلک کیا۔ وہ ہوش میں آئی اور مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں، میں نے سب کو ایک بات بتانی بھول گئی، مسز اسمتھ ہمارے چھوٹے بٹلر مہدی کی سگی ماں ہیں۔ حارث اور ان کی بیٹی جڑواں ہیں، دوسرے الفاظ میں شمائل مہدی خاندان کی اولاد ہے، لہٰذا ہم آپ سب سے یہ درخواست نہیں کریں کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ سب نے ثالث کی طرف دیکھا تو پھر مسٹر مہدی اور مسز اسمتھ کا تعلق رشتہ کتنا آگے بڑھ چکا ہے؟ مسٹر لوئس نے پوچھا۔ مسز مہدی نے ثالث کو جھٹکا دیا،
سالس جان گیا کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر وہ خود بخود ایان کی طرف دیکھ گیا۔ یقیناً وہ شخص بویں چڑھائے بیٹھا تھا، اس لیے سالس نے نظریں نیچی کی اور جواب دیا، میں ابھی بھی اسے منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے الفاظ نے ایان کی شکل نرم کر دی۔ مسز مہدی کچھ ناراض ہوئیں۔ سالس نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی مگر کچھ نہیں کہا۔ دوسروں نے تبصرہ کیا، اوہ، آپ بھی اسے منانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی تو موقع باقی ہے۔ یہ سب ہی ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں مسٹر مہدی، آپ کا اس معاملے میں کیا موقف ہے؟ مسز مہدی ایک قدم آگے بڑھی اور کچھ حاکمانہ کہنا چاہتی تھی، جیسے جو بھی پروین کو منانے کی کوشش کرے گا وہ مہدیوں کے خلاف جائے گا۔ اگر وہ ایسا کہیں تو یقیناً کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے۔ اچانک ان کے بولنے سے پہلے سالس نے پرسکون سا جواب دیا، یہ ایک منصفانہ مقابلہ ہے۔ اس کی ایک سطحی بات مسز مہدی کو ایسی محسوس کروائی گئی جیسے سانس ان کی چھین لی گئی ہو۔ وہ نہ اسے باہر نکال سکتی تھیں نہ واپس روک سکتی تھیں۔ جب اس نے آخرکار سب لوگوں کو جو رشتہ لینے کے لیے آئے تھے بھگا دیا، یہی کہ میلیسا نے بھی ایک بڑی سانس لی۔ جب ہارس نے سالس کو رخصت کیا تو چھوٹے نے بڑے غصے سے سالس کی طرف دیکھا اور کہا، ابو آپ بہت بیکار ہیں۔ اس نے ابھی جان بوجھ کر نیچے آ کر زور سے انہیں ماما اور ابو کہا تھا تاکہ وہ مدد مل جائے، مگر کیا وہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنا بیکار ہو گیا ہے؟ سالس نے ابھرتی ہوئی بھویں اٹھائی، آنکھوں کے کونے کا حسین تل چمکا اور اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، بہت بھگا دیا، بے فائدہ ہے۔ یہی کہ اگر وہ مسز پاشا یا آپ کے دادا کے قریب جا کر خواہشمند کر دیں تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہارس حیران ہو کر پوچھا، تو پھر کیا فائدہ مند ہے؟ سب سے مہذب طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی ماما کو چھین لو۔ سالس ہمیشہ بات کی جڑ پر توجہ دیتا تھا۔ جب تک پروین خود اس کے ساتھ رہنا چاہے ایان مخالف ہی کیوں نہ ہو، تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ ہارس جب وہ سالس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تو اچانک لگ رہا تھا کہ دراصل اس کے والد بھی کافی منصوبہ ساز ہیں۔ جب ہارس اوپر واپس آیا تو پروین نہا کر بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، ایک طبی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی وارٹن کے علاج کے بارے میں سر درد محسوس کر رہی تھی۔ اسی لمحے اس کا موبائل اچانک بجا۔ اس نے دیکھا کہ وارٹن نے جواب دیا ہے تو فون اٹھایا اور ایک نظر ڈالی، مگر اس کی جگہ اسے ایک پیغام ملا، میں تمہیں منانے کی پوری کوشش کروں گا چاہے تم قبول نہ کرو، میں بچوں کا بطور پیغام استعمال نہیں کروں گا۔ پروین اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں مڑ گئے۔ جب اس نے وہ پیغام دیکھا تو کسی سازش کا شکار ہونے کا غصہ اور مایوسی کافی حد تک ختم ہو گئی۔ اگلے دن جب پروین اٹھ کر نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ کارل ڈرائنگ روم میں موجود تھا اور وہ تانیہ کے پیچھے چل رہا تھا اور مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا، کیا تمہاری شادی 2 دن آگے کر دی جا سکتی ہے؟ کل کر دیں؟ تانیہ کچھ بے یار و مددگار محسوس ہوئی۔ ہوٹل اور سب کچھ پہلے ہی بک ہو چکا تھا، ہم صرف اپنی مرضی سے تاریخ بدل تو نہیں سکتے۔ الزا، شیڈول پہلے ہی تنگ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کارل تھوڑا سا بے چین سا دکھائی دیا، مگر اس نے جواب دیا، نہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی گردن کھجائی، مجھے بس تھوڑا سی گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جلدی سے نپٹ جائیں۔ تانیہ نے یہ سن کر قدرے ناراضگی محسوس کی، اگر آپ مصروف ہیں تو جا سکتے ہیں۔ سچ کہوں تو اگر آپ میری شادی میں شامل بھی نہ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کارل نے کبھی پچھلے 20 سالوں میں تانیہ کی زندگی میں باپ کا فرض پوری طرح ادا نہیں کیا تھا۔ تانیہ اور اس کا رشتہ بذات خود ہی ٹکراؤ سے بھرا ہوا تھا۔ کارل نے فوراً ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں ضرور تمہاری شادی میں حاضر ہوں گا، میں تمہارا باپ ہوں۔ تانیہ وہ مسکرا کر اس کی طرف چمٹے پھاڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تانیہ نے بے تنقی بھری آواز میں ہنسی اور شادی کی تیاری میں مصروف ہو گئی، مگر دل میں پھر بھی بے چینی تھی۔ اچانک اس نے کارل کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا آپ کی کمپنی میں کچھ مسئلہ ہے؟ تانیہ کو پریشان نہ کرنے کے لیے کارل اور جوئے نے مل کر ایک کہانی بنا لی تھی۔ انہوں نے تانیہ کو بتایا تھا کہ کارل بیرونی ملک کسی لسٹڈ
کمپنی کے سی ای او ہیں اور زیر زمین معلومات بتانا نہیں چاہتے تھے۔ کارل نے سنجیدگی سے کہا، کوئی بات نہیں، واقعی الیازر، میری بیٹی کی شادی سے اہم کیا چیز ہو سکتی ہے؟ زیادہ مت سوچو، اگر تم تاریخ بدل نہیں سکنا چاہتی تو ہم بھی نہیں بدلیں گے۔ تم بس اگلے چند دنوں تک اپنے جلد کا خیال رکھو اور آرام کرو، بس شادی کے دن خوبصورت دلہن کی طرح پہنچ جانا۔ تانیہ راحت سے آہ بھری اور اوکے کہا، پھر وہ دعوت نامہ بھرنے میں مصروف ہو گئی۔ جب وہ اپنے کام میں مصروف تھی تو کارل اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے موٹے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسی لمحے کارل کے فون نے اچانک کیمپین کیا۔ جب اس نے فون اٹھایا تو اس کا چہرہ فوراً بدل گیا، وہ خاموشی سے کھڑا ہوا اور باہر چلا گیا۔ اس وقت پروین فریج سے روٹی اور دودھ نکال رہی تھی، وہ کھانے ہی والی تھی کہ کارل کے رد عمل نے اسے چونکا دیا۔ سوچ کر وہ اس کے پیچھے باہر چلی گئی۔ کارل کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اس نے آہستگی سے کہا، نہیں، میں ابھی نہیں جا سکتا، میں نے تانیہ سے وعدہ کیا کہ میں اس کی شادی میں آؤں تو مجھے وہاں ہونا ضروری ہے۔ تم زیادہ کچھ مت کہو، تم لوگ پہلے لوٹ جاؤ، میری فکر مت کرو۔ وہ فون رکھ گیا۔ جب اس نے پیچھے دیکھا کہ پروین کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ پروین بوئیں چرھائی، اس نے کارل کو اچھی طرح دیکھا اور اچانک پوچھا، کیا آپ کو کسی قسم کی مصیبت کا سامنا ہے؟ کارل ہنسا، بالکل نہیں، زیادہ مت سوچو، ہا ہا ہا۔ یہ کہہ کر وہ واپس کمرے میں آیا۔ جیسے ہی وہ آیا اس نے موبائل پر ایک پیغام بھیج دیا۔ جب پروین نے پیچھے سے اسے گھورتے ہوئے دیکھا تو اچانک اسے کسی بات کا اندازہ ہوا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور بلیک کیٹ کے اکاؤنٹ پر سوئچ کیا۔ یقیناً وہ کارل کا پیغام موجود تھا، سو مدد بلیک کیٹ۔ پروین نے جواب دیا، اگر بات ہے تو سیدھے کہو۔ کارل نے ایک اور پیغام بھیجا، اگر مستقبل میں مجھ پر کچھ ہو تو براہ کرم ایک نعمت کر دینا۔ پروین کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کارل، میری بیٹی تانیہ کا تحفظ کرنا۔ پروین، کیا ہوا؟ اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو میں آپ کی مدد نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پروین ہمیشہ تانیہ کا خیال رکھتی تھی، اس نے جان بوجھ کر وہ بات کہی تھی تاکہ کارل سچ بولنے پر مجبور ہو جائے۔ کچھ دیر بعد کارل نے جواب دیا، میں تمہارے کردار پر بہت اعتماد کرتا ہوں بلیک کیٹ، اس لیے تانیہ کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ پروین نے بوئیں سکیڑ لی۔ آئسنس لائسنس ایک غیر قانونی تنظیم تھی اور ان کے زیادہ تر اجرائے ملک سے باہر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ آئسنس لائسنس کے لوگ بہت وفادار تھے۔ زیادہ تر کمیشن جو کارل نے لیتے تھے وہ بدلے کی درخواست سے ہوتی تھی اور وہ کبھی بھی بے گناہوں کو اندھیرے دھند قتل نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پروین اسی تنظیم میں رہتی تھی۔ کارل بظاہر لاپرواہ اور گینگسٹر سا لگتا تھا مگر درحقیقت وہ ایک ذہین اور باریک بین آدمی تھا۔ اس تنظیم کے قاتلوں نے کبھی ملک کے اندر کسی کی جان نہیں لی تھی۔ اصولاً تو انہیں واپس آنے کے بعد کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ کارل کچھ نہیں بتا رہا تو پروین نے بلیک پینتھرز کو کال کرنے کا فائدہ کیا۔ بلیک پینتھرز کارل کا سب سے اہم ساتھی اور باڈی گارڈ تھا جو اس سے امریکہ واپس آیا تھا۔ اس کا نام کچھ اور تھا، لیکن جب پروین بلیک کیٹ کے نام سے مشہور ہوئی تو اس نے ضد میں اپنا نام بدل کر بلیک پینتھرز رکھ دیا۔ پروین اسی وقت بیزار ہو گئی اور اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کا اصلی نام ہی نہیں ہے، لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اوپر سے پڑھائی سے نفرت کرتا تھا، اس لیے ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ مزید یہ کہ اگر کوئی اسے اس کا پرانا نام سے پکار لیتا تو وہ ناراض ہو جاتا۔ یوں آخرکار اس نے واقعی اپنا نام بلیک پینتھرز رکھ دیا۔ پروین نے وائس چینجنگ استعمال کرتے ہوئے پوچھا، کارل کے ساتھ کیا ہوا؟ بلیک پینتھرز نے آہ بھری، لگتا ہے اس نے خود کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا کہ ہم سب جلدی سے امریکہ چھوڑ دیں، لیکن وہ خود جانے پر اڑا ہوا ہے۔ پروین نے ماتھے پر سکین ڈالتے ہوئے کہا، تم لوگ پہلے چلے جاؤ۔ اگر بلیک پینتھرز کو کچھ پتہ نہیں تھا تو آخر کارل نے کیا کیا تھا؟ اسی دوران تانیہ کی آواز ڈرائنگ روم سے آئی، پروین جلدی آؤ، میرے ساتھ ویڈنگ ڈریس ٹرائی کراؤ۔ جب پروین وہاں پہنچی تو تانیہ خوشی سے کھڑی تھی، انہوں نے اوور وقت ٹائم کرنے کے لیے میرا ڈریس تیار کر دیا، میں نے تمہارے لیے بھی برائڈل میٹ کا ڈریس تیار کروایا ہے
آؤ ساتھ چل کر ٹرائی کرتے ہیں۔ پروین نے کار پر نظر ڈالی۔ وہ اپنی شان برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی بھویں مسلسل جمی ہوئی تھیں اور وہ بار بار فون دیکھ رہا تھا۔ جب تانیہ پروین کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھی تو اچانک رک کر کار کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ بھی چلیں گے؟ چلیں۔ کارل کے چہرے پر پہلے پریشانی تھی لیکن تانیہ کی بات سنتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، ہاں کیوں نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم شادی کا جوڑا پہن کر کیسی لگو گی۔ تانیہ خوش ہوگی۔ اچھا آپ نے گاڑی لائی ہے؟ جوئل دفتر سے سیدھا آ رہا ہے، ہم سب برائڈل شاپ پر مل رہے ہیں۔ کارل بولا، جی ہاں میں لایا ہوں، چلو باپ تمہیں خود لے چلے۔ وہ سب کارل کی گاڑی میں بیٹھ کے کارل ڈرائیو کر رہا تھا اور موبائل اسٹیئرنگ کے ایک نیک پر رکھا ہوا تھا۔ پروین اور تانیہ پچھلی سیٹ پر تھی۔ تانیہ کار کے پیچھے بیٹھی تھی اس لیے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی خوشی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ اس نے کبھی باپ کی محبت محسوس نہیں کی تھی۔ اس سے سب سے زیادہ حسرت رینا سے پر تھی کہ وہ اس کے پاس باپ تھا جو اس کی حفاظت کرتا تھا۔ وہ سامنے سیٹ کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی، شکریہ۔ کارل چونک گیا۔ تانیہ نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سچ کہوں تو جب میں بچی تھی تو سوچتی تھی کہ اگر ایک دن شادی کا وقت آیا، میرے پاس باپ نہ ہوا تو مجھے کون بیاہ کر رخصت کرے گا۔ میں جانتی تھی کہ انکل یزدانی کبھی بھی یہ رضامندی نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سن کر کارل کے جبڑے سخت ہو گئے۔ پھر وہ مسکرایا، اب تمہارا باپ موجود ہے تانیہ۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عزم جھلکا۔ تانیہ مسکرا دی۔ جی۔ اسی لمحے وہ بے مثالی خوشی محسوس کر سکتی تھی۔ اسے اپنی بیٹی مل گئی تھی، اپنا باپ مل گیا تھا، اس کا تعلق جوئل کے ساتھ بھی پھر سے بحال ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی کی کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ وہ شادی کے جوڑے کے خیال میں محو تھی مگر پروین کی نظریں کارل کے موبائل پر جمی تھیں۔ پیچھے بیٹھے رہنے کے باوجود اس کی نظریں بہت تیز تھیں۔ وہ صاف صاف پیغامات دیکھ سکتی تھی۔ بیپ بیپ۔ کارل کو بلیک پنٹرسٹ کے متعدد میسج آ رہے تھے جن میں وہ بار بار اسے امریکہ چھوڑنے اور ان سے ملنے کا کہہ رہا تھا۔ ان لوگوں نے ہی ہیلی کاپٹر بھی تلاش کر لیا تھا تاہم سیدھا اڑ سکے، لیکن کارل نے چند نظریں ڈالنے کے بعد فون بند کر دیا۔ کچھ عجیب سی کشمکش ماحول میں بڑھ گئی تھی۔ پروین گہری سانس لی۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ کارل دشمنوں کے تعاقب میں نہیں ہے۔ آخرکار ایک ایسا شخص جو اتنے مجرموں کو مار چکا تھا، اس کے دشمن ہونا فطرتی بات تھی مگر وہ کبھی تانیہ کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا تھا؟ کارل آخر کس مصیبت میں پھنسا تھا؟ تھوڑی دیر بعد وہ برائڈل شاپ پہنچ گئے۔ اوپر جا کر کام کرنے والوں نے ڈریس دکھایا اور تانیہ میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ باہر جوئل سیمنڈس دیکھ رہا تھا۔ اس نے کارل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا آپ بھی ایک سوٹ پسند کریں شادی میں پہننے کے لیے۔ کارل نے سوٹس پر نظر ڈالی پھر ایک گہرے لال رنگ کا انتخاب کیا۔ تانیہ کی شادی خوشی کا موقع ہے، یہ پہنوں گا۔ جوئل نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد کارل سوٹ پہن کر باہر آیا۔ وہ اپنے کپڑوں کو درست کرتے ہوئے گڑگڑاہٹ سے پوچھنے لگا، کیا یہ اچھا لگ رہا ہے؟ پروین نے مسکرا کر کہا، ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس وقت پردہ کھلا اور تانیہ سفید شادی کے جوڑے میں سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کارل کو دیکھا پھر مسکرا کر ہاتھ بڑھایا۔ تانیہ کو اتنا پاکیزہ اور حسن دیکھ کر کارل کی آنکھیں چمکا اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا مگر چھوڑنے سے پہلے ہی رک گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور اپنا ہاتھ صاف کیا۔ یہ دیکھ کر پروین ہنس دی، کیا یہ وہی شخص ہے جو کبھی انڈر ورلڈ پر راج کرتا تھا؟ اسی لمحے پروین کا فون بجا۔ دوسری طرف سے فرشاد کی آواز آئی، ہم نے ان میں سے ایک کو بلانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ سب کسی ذریعے ملک داخل ہوئے تھے۔ ہم نے اس کے ساتھیوں کو بھی ڈھونڈ نکالا ہے۔ پروین حیران ہو گئی، کون ہے وہ؟ اس وقت قدموں کی آواز قریب آئی، دروازہ کھلا اور چند سادہ لباس اہلکاروں کے ساتھ فرشاد اندر آیا۔ انہوں نے کارل پر بندوقیں تان دیں۔ کارل موڈ، تم گہرائی جا چکے ہو۔
ہلنا مت۔ فرمین نے چونک کر کارل کی طرف دیکھا۔ کارل جیسے پہلے ہی سب جانتا تھا، اس کا ہاتھ فضا میں ہی رک گیا۔ اس نے تانیہ کا ہاتھ اب نہیں تھاما، بس سکون سے فرشاد کی طرف دیکھ کر بولا، پریشان مت ہو، میں زحمت نہیں کروں گا، لیکن کیا میں کپڑے بدل سکتا ہوں؟ یہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ کارل نے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے جب وہ بولا۔ وہ مورینا کی بندوق اور تانیہ کے بیچ کھڑا ہو گیا تھا، اپنے جسم کو ڈھال بنا کر، جیسے ڈر گیا ہو کہ کہیں غلطی سے گولی نہ چل جائے اور تانیہ کو چھو نہ جائے۔ مورینا نے پروین کی طرف دیکھا۔ پروین نے ہلکا سا سر ہلایا، تب جا کر مورینا نے کہا، یہیں کپڑے بدل لو، ٹھیک ہے؟ کارل نے اپنا سوٹ اتارا اور صاف ستھرا طے کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کپڑے واپس کرے، ملازم کو دے دے، لیکن وہ مزدور ڈر کے مارے زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ڈھانپے ہوا تھا۔ کارل مجبوراً کپڑے جوئل کو تھما دیے۔ جوئل نے اسے دیکھ کر تیوریاں چڑھاتے ہوئے بولا، ابو سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ کارل نے اس کے ہاتھ پر ہلکی سی تھپکی دی، یہ صرف ایک غلط فہمی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جوئل کا جبڑا تن گیا اور مورینا کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کارل بیچ میں آ گیا اور اسے روک دیا۔ اس نے سر ہلا کر منع کیا، پھر تانیہ کی طرف دیکھنے کی ہمت کیے بغیر دھیمی آواز میں بولا، تانیہ اور میاں کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ جیب میں ہاتھ ڈال گیا۔ رک جاؤ، ایک سادہ سا لباس والے افسر نے گھبراہٹ میں چیخ کر کہا۔ کارل موڑ نے فوراً دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے، پھر ان مردوں کو دیکھ کر نرمی سے بولا، پریشان مت ہو، پریشان مت ہو، میں نے کہا تھا نا زحمت نہیں کروں گا، میں بس ایک چیز نکال رہا ہوں۔ مورینا نے دوبارہ سر ہلایا۔ کارل جیب سے ایک بینکنگ کارڈ نکالا اور جوئل کی طرف بڑھا دیا۔ جوئل حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ کارل مسکرایا، تم دونوں کے لیے میری شادی کا تحفہ۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھ سر کے اوپر رکھے اور قدم بہ قدم مورینا کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ اتنا تک پہنچا، تانیہ اچانک بول پڑی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کارل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی اور آواز تسلی بھری تھی۔ میں ٹھیک ہوں، واقعی ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو، یہ صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، تم بے فکر ہو کر شادی کی تیاری کرو، میں اپنی پوری کوشش کروں گا تمہاری شادی والے دن واپس آ جاؤں۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں رخصت کروں گا۔ تانیہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سفید شادی کے لباس میں میلاپ وہ نہایت پاکیزہ اور روشن چہرہ نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کارل مسکرا دیا۔ اس وقت مورینا نے اپنی بندوق نیچے کر لی۔ وہ آگے بڑھی، ہتھ کڑیاں نکالی اور کارل کے ہاتھوں میں ڈال دی۔ تب جا کر سب نے سکون کا سانس لیا۔ سچ تو یہ تھا کہ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ کارل شریف مجرم ہے، تو سب سخت پریشان ہو گئے۔ منطقی طور پر دیکھا جائے تو اس جیسے بڑے باس کو پکڑنا مشکل ہونا چاہیے تھا، پھر بھی اس کے پاس کل سے لے کر اب تک بھاگنے کا پورا وقت تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ سب کو لگا کہ وہ سخت لڑائی ہوگی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ کارل نے یوں ہی ہتھیار ڈال دیے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو، یہاں تک کہ جب کارل کو نیچے گاڑی میں لے جایا گیا تب بھی سب کو لگ رہا تھا کہ معاملہ بہت آسانی سے ہو گیا۔ برائڈل شاپ کے اندر مورینا کے جانے کے بعد ہی تانیہ جیسے ہوش میں آئی۔ وہ سیدھا جوئل کو دیکھ کر کمپکاتی آواز میں بولی، کیا وہ ٹھیک رہیں گے؟ کارل اور جوئل نے اسے بتایا تھا کہ کارل بزنس مین ہے، لیکن تانیہ بے وقوف نہیں تھی۔ کیا وہ کارل اور اس کے ساتھیوں کے اندر چھپی گینگسٹر والی جھلک محسوس نہ کر پائی؟ جوئل نے اسے ہاتھ تھام لیا۔ چلو پہلے گھر چلتے ہیں، میں پتہ کرواتا ہوں یہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ تانیہ سر ہلایا۔ جب وہ دونوں بات کر رہے تھے، پہلے ہی فرین دکان سے نکل گئی تھی۔ وہ مورینا کے پیچھے چلی گئی۔ جب وہ نیچے پہنچی تو چند لوگ کارل کو گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ فرین نے مورینا کی طرف دیکھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ یہی ہے؟ میری معلومات کے مطابق کارل کبھی ملکی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ مورینا نے سر ہلایا۔ ہم نے تحقیقات کر لی ہیں۔ جب کارل امریکہ واپس آیا تو وہ واقعی انہی لوگوں کے ساتھ آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ٹرمرک کے تیل کی روانگی کا بھی انتظام کیا تھا، اس لیے ہمیں کچھ خبر نہیں ہو سکتی۔ ٹرمرک موجودہ ملک سے باہر گیا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا۔ یہ معاملہ پروین کی توقع سے بالکل ہٹ کر تھا، مگر اگر کارل نے یہ کیا تو وہ سب باتیں سمجھ میں آ جاتی تھیں۔ کسی کو ملک سے باہر بھیجنا
قاتلانہ احتیاط کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ اس نے پیشانی پر بال ڈالے اور دوبارہ کار کی گاڑی کی طرف دیکھا۔ جتنا بھی دیکھتی کارل نے اسے رازدانہ تنظیم سے جوڑی ہوئی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ مورینا بولی، ہم تو صرف مسٹر کارل کو تحقیقات کے لیے ساتھ لے جا رہے ہیں، جیسے ہی کوئی خبر ملتی ہے میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ پروین نے سر ہلایا، لیکن وہ جانتی تھی کہ زیادہ امکان ہے کہ یہ سب کارل نے ہی کیا ہے، بغیر ثبوت کے۔ مورینا اور اس کے ساتھی کبھی بھی بندوق کے زور پر کسی کو صرف تعارف کرنے کے بہانے نہ بلاتے۔ کارل کو گاڑی میں بٹھا کر لے جانے کے بعد پروین نے فون اٹھایا اور بلیک پینتھرز کا نمبر ملایا۔ بلیک پینتھرز نے فوراً کال اٹھائی۔ کیا بات ہے بلیک کیٹ؟ پروین نے پوچھا۔ کیا تم لوگ امریکہ آتے ہوئے کچھ باہر کے لوگوں کو بھی ساتھ لائے تھے؟ بلیک پینتھر چونک گیا، پھر اس نے پوچھا، کیا انہی کی وجہ سے باس مشکل میں ہے؟ پروین کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا سوال کر دیا، مگر اس کا جواب ہی اصل حقیقت وضاحت کر سکتا۔ پروین نے تناؤ کے ساتھ آہستہ کہا، اصل میں ہوا کیا تھا؟ بلیک پینتھرز کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ مجھے پہلے ہی لگتا تھا کچھ گڑبڑ ہے۔ جب باس نے اچانک کہا کہ وہ ملک واپس جا کر دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے عجیب سا لگا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں نے زیادہ نہیں سوچا، مگر حیرانی یہ ہوئی کہ روانگی کے وقت میں نے دیکھا کہ وہ کچھ اجنبی لوگوں کو ساتھ لایا تھا۔ وہ لوگ مجھے کچھ اچھے نہیں لگے۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر باس نے میری نہ سنی۔ اس نے کہا، یہ تمہارا معاملہ نہیں۔ اب دیکھو مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آخر وہ لوگ کون تھے؟ پروین سرکاری محکمے کی معلومات ظاہر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے بولی، قاتلانہ اتحاد کے کب سے ایسے کام کر لینا شروع کر دیے؟ بلیک پینتھرز کی آواز میں گناہگارانہ لہجہ تھا۔ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، ہماری تنظیم کو پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ باس کا یہ کام لینا واقعی بہت جلد بازی تھی۔ اب کیا کریں؟ ہم سب واپس آ کر باس کو چھڑا لیں؟ پروین نے فوراً سے روکا، یہ امریکہ ہے، یہاں تم لوگ گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ واپس جاؤ اور میری خبر کا انتظار کرو۔ کارل کی گرفتار ہونے کے بعد بلیک کیٹ فطرتی طور پر قاتلانہ تنظیم کے سربراہ بن گئی۔ بلیک پینتھرز اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ سو فوراً بولا، جی سمجھ گیا۔ کال ختم ہونے کے بعد پروین نے کچھ دیر سوچا اور پھر جارج اور تانیہ کو کہا کہ وہ گھر جائیں، جبکہ وہ خصوصی محکمے کی طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے چل پڑی تاکہ کارل سے اچھی طرح بات کر سکتے۔ جب وہ وہاں پہنچی تو مورینا پہلے ہی اس کی تفتیش کر چکی تھی۔ اس نے پروین کو دیکھا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا۔ اس نے اعتراف کر لیا۔ پروین وہ سیدھی تفتیش کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولا تو پروین کارل وہاں بیٹھا تھا۔ پروین اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور سیدھا پوچھا، انکل کارل، اگر آپ تانیہ کی شادی میں شامل ہونا چاہتے تو مجھے بتائیں، ٹرمینس پیل کہاں ہے؟ جب اس نے یہ سنا تو کارل نے پروین کی طرف دیکھا اور پوچھا، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے نہیں معلوم تو کیا آپ یقین کریں گی؟ پروین چونک گئی۔ آپ کو کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ کارل نے گہری سانس لیا۔ مجھے واقعی نہیں معلوم وہ ملک سے باہر کیسے گیا۔ میں صرف ان کو امریکہ لانے کا ذمہ دار تھا۔ اس کے علاوہ جب ہم ملک پہنچے تو ہم الگ الگ راستے پر چل پڑے۔ اس کے بعد میں نے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ پروین کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ وہ اصل میں چاہتی تھی کہ کارل اپنے آپ کو درست کرنے کا موقع ملے، مگر اس کے کہنے کا مطلب صاف تھا کہ دراصل اس نے انہیں ملک میں داخل کیا تھا۔ وہ سخت الجھن میں پڑ گئی۔ کارل نے کہا، یہ صرف میرا قصور ہے کہ میں نے ان کے جعلی کاغذات بنوائے اور انہیں غیر قانونی طریقے سے اندر لایا۔ میری سزا کے لیے تیار ہوں، آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے قبول ہے۔ یہ چھوٹے الزامات تھے تو غالباً اسے 3 سے 4 سال کی سزا ہوتی۔ کارل کو اتنی آسانی سے اپنا جرم اعتراف کرتے دیکھ کر پروین نے بے ساختہ پوچھ بیٹھی، جہاں تک میرا علم ہے الائنس لائسنس کبھی ایسے کام نہیں کرتا، آپ نے یہ کام کیوں لیا؟ کارل کرسی پر لاپرواہی سے بیٹھ گیا۔ اس کا بھاری بھرکم جسم چھوٹی کرسی پر یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کرسی ٹوٹ جائے گی۔ اس نے اپنی آستینیں چڑھائیں، بازو پر بنے ٹیٹو نظر آنے لگے۔ وہ مکمل طور پر ایک بدمعاش لگ رہا تھا۔ وہ مسکرایا، اور کیوں؟ صرف پیسے کی وجہ سے؟ پیسہ؟ پروین کچھ بولی۔ اس سے پہلے فرشاد بول پڑا، مسٹر مور جتنا بھی میں جانتا ہوں، انہوں نے آپ کو ملک میں داخل ہونے کے لیے صرف
$15 لاکھ دیے تھے، اور لوگ تو شاید اس لالچ میں آ جاتے، مگر آپ کی مالیت تو کروڑوں ڈالرز کی ہے۔ آپ کو تو یہ کام دلکش نہیں لگنا چاہیے تھا۔ امید ہے آپ ہمیں ہماری تفتیش میں تعاون کریں گے۔ آپ کو ہمیں کوئی مطلوبہ وجہ بتانی ہوگی، ورنہ ہمیں یقین کرنے کا حق ہے کہ آپ اس خفیہ تنظیم کے ساتھ ملے ہوئے افراد کے مشکوک بجا تھے۔ یہاں تک کہ پروین بھی ان کی تائیداری نہیں کر سکتی تھی۔ کارن نے ایک اور سانس بھرا۔ یہ واقعی پیسوں کے لیے ہی تھا۔ ہم جتنے لوگوں کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب قتل کرنے کے عادی ہیں تو چند لوگوں کو واپس لانے میں کیا فرق؟ آپ کو لگتا کہ آپ کروڑوں ڈالرز بہت ہیں؟ وہ پیسے تو برسوں سے لاکھوں کے کام کر کے اکٹھا ہوا تھا۔ لیکن سن لیں، میں نے امریکہ میں کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، اس لیے آپ مجھے اس بنیاد پر گرفتار نہیں کر سکتے۔ وہ بہت صاف اور چالاکی سے بات کر رہا تھا۔ پروین نے سختی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ کارل سچ نہیں بول رہا۔ عام لوگوں کی نظر میں سینٹ لانس واقعی ایک مافیا تنظیم تھی۔ جس کے پاس پیسہ ہو وہ انہیں کرائے پر لے جا سکتا تھا، مگر وہ جانتی تھی سینٹ لانس کی بھی کچھ حدود ہیں۔ سب سے اہم غیر تحریکی قانون یہ تھا کہ امریکیوں کو قتل کرنا منع، کیونکہ وہ امریکہ میں مجرم ریکارڈ نہیں بننا چاہتا تھا۔ یہ قانون خود کارل نے بنایا تھا، جس سے صرف ظاہر تھا کہ وہ اس ملک کے لیے دل رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ کارل نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہیں رہنا ہے۔ پھر اچانک وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ وہ صرف پیسوں کے لیے کچھ بھی کرے گا؟ پروین کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ امریکہ واپس آنے سے پہلے کارل کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی ایک بیٹی ہے۔ وہ ہمیشہ ساتھیوں کو نصیحت کرتا رہا، اتنا کماؤ جتنا کافی ہے، لالچ میں مت آؤ۔ یہاں تک کہ بلیک بینٹس بھی پہچان گیا تھا کہ یہ لوگ مسئلے ہیں، تو کیا کارل نہیں پہچان سکتا تھا؟ یقیناً کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ پروین اچانک کھڑی ہوئی، فرشاد کو اشارہ کیا اور انویسٹیگیشن روم سے نکل گئی۔ چونکہ کارل کچھ نہیں بتا رہا تھا، اب اسے خود ہی تحقیق کرنی تھی، اور وہ یقین مانتی تھی کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جسے کیو اور بلیک کیٹ حل نہ کر سکیں۔ جلد کی حقیقت۔ پروین سیدھی واپس اسمتھ ہاؤس پہنچی اور اوپر جانے والی تھی کہ پارکنگ میں ایک اجنبی گاڑی کھڑی دیکھی۔ حیران ہو کر اندر آئی تو لانچ کے قریب ہی جلد کی آواز سنائی دی۔ پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ برا آدمی ہے۔ جب جوان تھا تب ہی اس کے جسم پر ٹیٹو بھرے ہوئے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ قابل بھروسہ نہیں، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا خوفناک مجرم نکلے گا اب جب گرفتار ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ تو ہونا ہی تھا۔ جو کرتا ہے بڑھتا ہے۔ اس نے جتنے لوگوں کو مارا ہے اس کا حساب دینا ہی ہوگا۔ میں کہتی ہوں وہ کبھی بھی جیل سے باہر نہیں نکلے گا۔ وہ انتہائی زہر بھری باتیں کر رہی تھی۔ تانیہ نے تنزیہ کہا، کسی کو حقیقت نہیں پتا کہ اصلی مجرم کیا ہے، ماجرا کیا ہے، یا والد کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ فضول باتیں؟ جلد کی آواز بلند ہو گئی۔ تانیہ، تمہیں ذرا بھی ضمیر نہیں؟ تم اب بھی اسے قاتل کو باپ کہہ رہی ہو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں کبھی اپنا باپ نہیں مانتی۔ پروین نے ماتھا سکیڑا۔ وہ اندر جانے ہی والی تھی کہ رینا کا باپ یعنی جلد کا موجودہ شوہر بولا، تانیہ تمہاری ماں نے سخت الفاظ کہے، مگر برا نہ مانو، ہم یہ خبر سنتے ہی دوڑے آئے۔ جب یزدانی جیسے ایک چھوٹے خاندان کو بھی یہ خبر ہو گئی ہے تو سوچو نیو یارک بھر میں پھیل گئی ہوگی۔ ایسے باپ کے ساتھ چاہے تم برا نہیں لگے، مگر مسٹر اسمتھ کو تو برا لگے گا۔ اسمتھ خاندان کی ایک عزت ہے، اور تمہاری شادی 2 دن بعد ہے۔ کیا تمہیں شادی میں کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں چاہیے؟ اسی لیے ہم آئے ہیں۔ آخر تمہاری ماں پھر بھی تمہاری ماں ہے، وہ کیسے برداشت کرے گی کہ تمہیں بغیر کسی کے ہاتھ پکڑے شادی کرو؟ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ تم جونز خاندان کے ساتھ پلی بڑھی ہو، اس لیے کیوں نہ تمہیں شادی پر جونز کی طرف پڑ جاؤ۔ پروین غصے سے دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ اس نے تانیہ کو طنز کہتے سنا۔ مسٹر جونز اینڈ مسز جونز، میں آپ کی اس مہربانی کی قابل نہیں، براہ کرم یہاں سے تشریف لے جائیں۔ یہ کہہ کر تانیہ نے فوراً بٹلر کو حکم دیا، مہمانوں کو باہر چھوڑو۔ بٹلر اندر آیا۔ مسٹر جون اینڈ مسز جون ادھر سے آئیں۔
جون اٹھ گیا مگر جلد غصے سے چلائی، تانیہ تم اچھے کو برا سمجھ رہی ہو، ہماری تجویز صرف تمہارے بھلے کے لیے ہے اور تم اس کی قدر نہیں۔ تانیہ بہت پریشان تھی، بحث کا وقت نہیں تھا۔ جب وہ خاموش رہتی تھی تو بٹلر سخت لہجے میں کہا، مس جونز، اگر آپ نے گھر خالی نہ کیا تو مجھے سیکیورٹی بلانی پڑے گی۔ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میں خود جا رہی ہوں۔ جلد نے تانیہ کو گھورا اور کہا، ویسے اسمتھ کا جو ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ ہے اس کے لیے آپ لوگ یوٹیٹ انٹرنیٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر یہ بات جونس کو لازم بتانا۔ تانیہ حیران، میں کیوں بتاؤں؟ جلد نے تنزیہ، کیونکہ میں نے اس سے $3 لاکھ لیے ہیں۔ میں تمہاری ماں ہوں، چاہے تم مر بھی جاؤ مجھے ماننا ہی پڑے گا۔ چونکہ میں نے پیسے لیے ہیں تو میری بیٹی ہونے کے ناطے یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ میں ان کو رسید بھی لکھ کر دے چکی ہوں۔ اگر تم نے جوہر کو راضی نہ کیا تو وہ تم سے پیسے واپس لیں گے۔ یہ کہہ کر جلد پھر ہنسی، سوچ لو کہ ایسے باپ تمہارے لیے کیا مصیبت لائے گا۔ کم سے کم جون خاندان تمہیں بے قصور ہے، کبھی قانون نہیں توڑا۔ بہتر ہے تم اچھی طرح سوچ لو۔ تانیہ تھک چکی تھی، اس نے جلد کی طرف دیکھ کر اچانک کہا، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں؟ جلد کا غصہ بڑھ گیا، اس نے انگلی تانیہ پر اٹھائی اور چیخی، کیونکہ تم نے ریحانہ کی موت کا سبب بنی، اس لیے تم پر یہ سب واجب ہے۔ تمہیں لازماً جون خاندان کا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ جب تک تم زندہ ہو میں تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ اب جب وہ لعنتیں کار نہ رہا تو دیکھتی ہوں تم لوگ کیا کر سکتے ہو۔ چاہے جیسے بھی تھے، وہ اس کے والدین تھے، جلد اس کی ماں تھی، اور اس لیے اور جوہر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پہلے جلد خاموش رہی کیونکہ کارل نے اسے ڈرا رکھا تھا، مگر اب جب کارل گرفتار ہو گیا تو جلد نے فوراً امید پکڑ لی۔ دفعہ ہو جاؤ، تانیہ چیخی۔ جلد آہستہ آہستہ باہر کی طرف بڑھنے لگی، یاد رکھنا جو میں نے کہا، اور اپنے بہترین داماد کو بتانا وہ، اور یہ بھی بتانا کہ کارل کو کتنی سزا ملے گی۔ ہا ہا ہا۔ تانیہ کا غصہ بڑھ گیا، اس کا سینہ تیزی سے اوپر سے نیچے ہو رہا تھا۔ پروین نے نظریں جھکائی، آگے بڑھی اور جاتے ہوئے جلد سے ٹکرائی، پھر ایک طرف ہو کر بھویں چڑھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جلد غصے سے بولی، اندھی ہو کیا؟ مگر جب اس نے پروین کو پہچانا تو اپنی زبان روک لی، بس بڑبڑائی، تو کہ کس منوسیت ہے، اور جویس کی ساتھ نکل گئی باہر۔ پروین نے ٹھنڈی نگاہ سے انہیں پیچھے سے دیکھا، پھر اس نے ایک چھوٹا سا پینٹکس نکالا اور کان سے لگایا۔ ابھی جب وہ جلد سے ٹکرائی تھی تو اس کے فون میں وائرس ڈال دیا تھا۔ اب اس کا فون پروین کے لیے سننے کا آلہ بن گیا تھا۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ دونوں باہر جا کر کیا باتیں کرتے ہیں۔ جلد کا اپنے دونوں بیٹیوں ریحانہ اور تانیہ کے ساتھ بالکل مختلف رویہ تاہم پروین کو الجھا رہا تھا۔ اگر ایک ماں اپنی بیٹی کو اتنا لاڈ پیار دے سکتی ہے تو دوسری بیٹی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتی ہے؟ یقیناً ماضی میں کچھ ایسا ہوا تھا جو پروین کو معلوم نہیں تھا، چاہے جلد نے پہلے جتنی بھی وضاحتیں دی ہوں۔ پروین کو یقین نہ تھا۔ اس نے جلد کا فون آن کیا اور باہر جاتے ہی اس کی باتیں سننے لگی۔